बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी इस पहले सबक का जो नज़्म है हम्द है उसका आगाज़ कर रखा है और पहले हिस्से में हम उसको लुगत का इस्तेमाल और एराब बदल कर, एक ही लफ्ज़ के एराब बदल कर उसके मुख्तलिफ मानी जो है उसको सीख चुके हैं। सबक है हमारा खुदा देखता है और आज हम इसको दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। यानी ये किताब का पहला सबक है और आज हमने इसके दूसरे हिस्से में जो चीज़ें सीखनी है या आपकी जिस सलाहियत में इजाफा होगा वो इंशाल्लाह होगी कि आप जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। आज आप जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील करना। आपके सामने कुछ अल्फाज हैं, अगर आप गौर करें, सोचें तो आपको कुछ अंदाज़ा हो कि आपने ये अल्फाज कहाँ सीखे, कैसे सीखे। सादा सी बात यह है कि लड़का और इसकी जमा है लड़के, बच्चा वाहिद और इसकी जमा बच्चे, मुर्गी और मुर्गियां। ये तो हमें इस तस्वीर को देख के या इस स्क्रीन को देख के ये पता चल रहा है कि ये वाहिद और जमा की मिसालें हैं। क्या आप में से किसी को याद है कि इसमें कौन सा वाहिद को जमा में तब्दील करने के कौन कौन से असूल इस्तेमाल हुए हैं? बिल्कुल सही, आपने अपनी पिछली जमात में सीखा, जमात अव्वल में आपने सीखा कि हमने अलिफ और हे को वाहिद से जब जमा में बदलना है तो याए मजहूल से बदलना है। और इसी तरह से यही हमने अलिफ और हे की मश्क जो है इसको जमात दो में भी किया। जमात सौ में आपने वाहिद को जमा बदलने के लिए ये सीखा कि छोटी ये जहाँ पे होगी तो वहाँ पे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा किया जाएगा। वाहिद को जमा में बदलने के लिए अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा किया जाएगा। ये वो चीज़ें थी जो आप पहले से सीख चुके हैं। ये वो वाहिद से जमा में बदलने के वो असूल हैं जो आप अपनी गुज़श्ता जमातों में सीख चुके हैं और अब यकीनन आपको अच्छे से याद भी होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को यहीं पे रोके अपनी मौलिमा के साथ मिलके अपनी जमात में चंद ऐसी चीज़ें ढूंढें जो वाहिद हों, लेकिन वो कैसे वाहिद हों कि ऐसी चीज़ों के नाम हो जिनके आखिर में या तो अलिफ आता हो या हे आता हो या छोटी हे आता हो, और उनको आपने इन्हीं असूलों के मुताबिक जमा में तब्दील करना है और एक एक करके अपनी मौलिमा को बताना है। जी, तो यकीनन आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है और उनके नाम बताए होंगे। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाती हूँ, आपने मुझे इनके नाम बताने हैं और फिर हम देखेंगे कि इन तस्वीरों के साथ हम किस तरह से वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में बदलने की सरगर्मी कर सकते हैं। पहली तस्वीर आपको जो नजर आ रही है वो क्या है? ताले। ताले। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसको हम किस सीगे में रखेंगे? आया ये वाहिद है या जमा? बिल्कुल सही, ये तस्वीर चूंकि इसमें ताले हैं और तादाद में एक से ज्यादा हैं तो ये है जमा। जमा का सीगा है याए मजहूल इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है हमने जब इस जमा को वाहिद में बदलना है तो हम किस तरह से बदलेंगे। हमने एक उसूल पहले सीखा था जिसकी हम बार बार मश्क करते रहे कि जमा को जिस वक्त वाहिद में बदलते हैं तो हमें हरफे असली का पता होना चाहिए कि जिस तरह असल में वो लफ्ज़ लिखा जाता है। तो इसका मतलब है हमें ताला लिखना पहले से पता हो, हमें लिखना आना चाहिए कि क्योंकि जमा से वाहिद में बदलने का यही असूल है कि हम हरफे असली पे ही जाते हैं। ताले चूंकि जमा का सीगा था तो इसका वाहिद हुआ ताला। इसी तरह इस तस्वीर में आप मुझे बताएं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्लियां। बिल्कुल सही, बिल्लियां। और बिल्लियां क्या है? क्या ये वाहिद का सीगा है या जमा का? सही कहा आपने, बिल्लियां भी है जमा और इसका वाहिद होगा बिल्ली। अब आपने देखा कि अभी हमने जो अपना एक और असूल पिछली जमात में जो हमने पढ़ा था, जो सीखा था कि जहाँ पे छोटी ये होगी वहाँ पे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा किया जाएगा और उसको जमा में बदला जाएगा। लेकिन उस जमा को वाहिद में बदलने के लिए क्या असूल है? हर जमा को वाहिद में बदलने का एक ही उसूल है कि जब आप जमा से वाहिद में आए तो आपको हरफे असली का पता होना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता हो कि असल में वो लफ्ज़ या वो हर्फ जो हम लिख रहे हैं वो किस तरह से लिखा जाता है, और उसमें क्योंकि हम उसमें आगे से तब्दील करते हैं, उसके अगले हिस्से में तब्दीली लाते हैं, तो इसका मतलब है जो उसकी बुनियाद, जो उसका माखज़ होता है, जो उसका हरफ असली होता है वो वही रहता है।
آپ کو سامنے اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں سلائڈ پہ، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تصویر میں موجود چیزوں کے نام اور ان کے واحد یا جمع بتانے ہیں. آپ یہ مجھے ابھی بتائیں گے کہ اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں، آپ ان کے نام سوچیں. جیسے جیسے آپ ان کے نام پکاریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی چیز واحد میں آ رہی ہے، تعداد میں زیادہ ہے تو وہ جمع میں آئے گی، اور وہ اکیلی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے واحد میں لا سکتے ہیں. ہم اس بات کو پیارے بچوں ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت میں ایک چیز کو واحد اور جمع دونوں میں لے سکتے ہیں. جیسے آپ مجھے بتائیں یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے پتے. اور پتے کیا ہے؟ جمع. لیکن پتے ہیں کس چیز پر؟ کس چیز پہ موجود ہیں؟ درخت. اب درخت ہمارے پاس یہاں پہ اس تصویر میں ایک ہی ہے، یہ ایک درخت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ درخت ہمارا ہو گیا واحد، اور اس پر لگے ہوئے بہت سے پتے جو ہیں وہ کیا ہے؟ جمع. اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ آ جائیں تو اس تصویر میں آپ دیکھیں پھول، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، اور اگر ہم اس کو جمع میں لکھیں تو پھولوں. یہ تو ہم اپنے جملے کے مطابق ہم نے سیکھا تھا کہ جب ہم نے اپنی پچھلی جماعت میں یہ بھی سیکھا کہ جس وقت ہم واحد کو جمع میں تبدیل کرتے ہیں تو ہمارا فعل بھی بدل جاتا ہے. یہاں پر رنگ برنگے پھولوں یا خوبصورت پھولوں، جب ہم اس کو جمع میں لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، اور ویسے اس کو ہم پھول بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس تصویر کو آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی ہے پتے، ٹھیک ہے، اور نیچے آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ گھاس اور چھوٹی چھوٹی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ جھاڑیاں ہیں، اس کو ہم جھاڑیوں کا نام دے لیتے ہیں. جھاڑیاں بھی ہمارے پاس آ گیا جمع. تو یہاں پہ وہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں. یہاں پہ یہ ایک دیکھیں، یہ ہے بوتل، اور یہ آ گئی ہمارے پاس واحد. تو ایک ہی تصویر میں آپ نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں. کچھ جمع کے صیغے میں استعمال ہو رہی ہیں اور کچھ واحد کے صیغے میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور آپ اپنی جماعت کے کسی ایک خاص حصے تک جائیں. وہ آپ کا تختہ نرم بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جماعت میں موجود جو چھوٹے چھوٹے کتب خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لائبریریز بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. وہاں سے آپ مختلف چیزیں دیکھیں اور ان چیزوں میں سے واحد اور جمع کی پہچان کریں اور اپنی معلمہ کو بتائیں. جی، تو آپ نے یقیناً اپنی معلمہ کو واحد اور جمع بتائے ہوں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمع کو واحد بھی اپنے ذہن میں سوچنے، جو آپ نے واحد بتائے ان کی جمع سوچیں، اور جو جمع بتائے ان کے واحد بھی سوچیں. اب آپ کے پاس جو سرگرمی ہے ایک اور، وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کی اشیاء سے 5 ایسی اشیاء کے نام لکھنے ہیں. ابھی تو آپ گئے، آپ نے ایک جگہ پہ جا کے چیزیں دیکھی، ان کے نام سوچے اور بتائے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد کی اشیاء سے 5 ایسی اشیاء کے نام لکھنے ہیں جو جمع میں ہوں جمع میں آپ کے ارد گرد موجود ہوں، لیکن آپ نے ان کے نام لکھنے کے بعد ان کے واحد بھی لکھنے. ایسا نہیں کرنا، جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کے پاس ہیں بہت سی پینسلیں، آپ لکھتے ہیں پینسلیں، آپ کے پاس 2 4 5 پینسلیں، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، وہ اشیاء، وہ شے جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی تعداد کیا ہے؟ جمع میں ہے، وہ ایک سے زیادہ ہے. تو آپ نے لکھنا اسی طرح سے ہے کہ پینسلیں. اب پینسلیں چونکہ حقیقت میں آپ کے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے ان کا نام لکھ لیا، اور اب آپ نے ان کا واحد خود سے سوچ کے لکھنا ہے. اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جب ہم اسی کی مشق کر رہے ہیں کہ جب ہم نے جمع سے واحد میں آنا ہے تو ہمیں پینسل لکھنا یعنی حرف اصل لکھنا پتا ہو، پینسل. ٹھیک ہے، شاباش. ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور جلدی سے اس سرگرمی کو سر انجام دیں. جی، تو یقیناً آپ نے ایسی بہت سی اشیاء آپ کے ارد گرد موجود ہیں جن کے آپ نے نام لکھے ہوں گے، جو جمع میں لکھے ہوں گے، جو چیزیں بھی جمع میں تھیں، اور آپ نے ان کے واحد لکھے ہوں گے. اب ہم کرتے ہیں اپنی مشق کا ایک سوال. پیارے بچوں، مشق کا یہ حصہ جو ہوتا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مہارت ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہوتی ہے. تو مشق میں ہم کتاب کا وہ مخصوص حصہ کرتے ہیں جس میں متعلقہ سرگرمی یا سوال دیا جائے. آپ کی کتاب کا سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل تصاویر کے الفاظ اور ان کی جمع تحریر کریں. اب چونکہ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں تعداد میں ایک ایک ہیں، اکیلی ہیں، واحد ہیں، اس لیے ہم ان کے نام لکھیں گے اور نام لکھے جائیں گے واحد کے صیغہ میں.
تعداد ان کی اکیلی، اور پھر آپ نے ان کی جمع خود سے لکھنی. جیسے پہلا میں آپ کے لیے کہہ دیتی ہوں، یہ ہے ہمارے پاس لفافہ، یہ اس کا نام ہے. جب ہم نے اس کا نام لکھا تو یہ چونکہ اکیلا ہے اس لیے یہ واحد میں لکھا گیا، اور آپ اس کی جمع لکھیں گے لفافے. اسی طرح اگلی تصویر، پھر اس سے اگلی تصویر، اور یہ آپ کے پاس جو 4 تصویریں ہیں ان کے آپ نے ابھی جماعت میں نام لکھنے ہیں. آپ اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی اس وقت آپ جماعت میں ان کے نام سوچیں، ایک ایک کر کے اپنی معلمہ کو بتائیں اور ان کے ساتھ جا کر تختہ تحریر پر درج کر لیں، اور گھر جا کر اس کو اپنی کاپی پر کر لیں. تو ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور اس سوال کو ابھی کیجیے. جی تو آپ سب نے یہ سوال کر لیا، یقیناً بہت جلدی کر لیا ہوگا، آسانی سے کر لیا ہوگا. اس میں آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ہم نے واحد سے جمع کے جو ہیں 2-3 اصول ان کی مشق کی، اور یہ سارے وہ اصول تھے جو آپ پہلے سے پڑھ چکے تھے. اب آپ کے لیے آج کا گھر کا کام، اور گھر کا کام کچھ اس طرح سے کہ حمد خدا دیکھتا ہے. چونکہ ہماری حمد کا عنوان ہے خدا دیکھتا ہے، اس کی پڑھائی کریں. آپ نے گھر جا کے اس حمد کو پڑھنا ہے، اور ایسے الفاظ تلاش کریں جو جمع کے معنی میں استعمال ہوئے، جو جمع میں آئے ہوں. ہم نے چونکہ باقاعدہ حمد کی پڑھائی جو ہے، اس کی بلند خوانی، اس کی مثالی بلند خوانی جو ہے وہ اگلی آنے والے جو ہمارے پیریڈ ہوں گے، ہماری جماعت ہوگی، ہمارا سبق ہوگا، اس میں کریں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ گھر میں حمد سے اچھے سے واقف بھی ہو جائیں گے. آپ نے آج گھر جا کے اس حمد کی پڑھائی کرنی ہے، اور اس میں وہ تمام الفاظ جو جمع کے معنی میں یا جمع میں آئے ہیں ان کے نیچے لکیر لگا لیجیے گا، جس آپ کی آسانی کے لیے ہو جائے گا. دوسرا آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے. ورک شیٹ ہے آپ کے پاس اس طرح سے، جس کا سوال نمبر 1 ہے کہ ذیل میں دی گئی تصاویر کے واحد اور جمع لکھیں. اب آپ نے تصویر پہ غور کرنا ہے کہ آیا وہ خود جمع کے معنی میں آ رہی تصویر جو ہے اس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہیں، تو آپ اس کو پہلے اس کا نام جمع میں ہی لکھیں گے اور پھر اس کا واحد لکھیں گے. اور اگر تصویر اکیلی کسی چیز کے تو آپ واحد لکھیں گے اور اس کی جمع لکھیں گے. آپ نے دونوں صورتوں میں دونوں نام لکھنے ہیں. اور سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس کہ عام استعمال کی 5 واحد اور 5 جمع چیزوں کے نام لکھیں. اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہاں پہ جو 5 واحد لکھیں وہی 5 جمع لکھ لیں، بلکہ وہ چیزیں اپنے ارد گرد تلاش کریں جو اکیلی ہوں، جو واحد ہوں. آپ نے صرف وہی چیزیں لکھنی ہیں جو واحد ہوں یہاں پہ، اور یہاں پہ 5 وہ چیزیں لکھنی ہیں جو تعداد میں زیادہ پڑی ہوئی ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، اور آپ نے صرف انہی کی جمع وہی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا کہ یہاں پہ اگر آپ نے تارا لکھا تو یہاں تارے لکھ دیا، یہاں کتاب لکھا تو یہاں کتابیں لکھ دیا، بلکہ 5 وہ چیزیں لکھیں جو صرف اکیلی ہوں، واحد ہوں، اور 5 وہ چیزیں لکھیں جو جمع میں موجود ہوں. تو پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا کام. ہم نے واحد سے جمع اور جمع کو واحد میں بدلنا سیکھا. کل ہم اپنے اگلے سبق میں ملیں گے. شکریہ.